لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمیں صحبت حاصل رہے گی مہمانان کرام کی، جن میں تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب۔ آپ کے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، جو آپ نے ای میل کے ذریعے یا ٹیکسٹ یا فون کے ذریعے پوچھے، یا بعض دفعہ زبانی جو ہے بعض دوست ذکر کرتے ہیں، تو ان سوالات کے ذریعے ہم اس پروگرام کا ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں، تو ان کو لے کر ہم چلیں گے۔ خان صاحب، پہلا سوال جو ہے وہ ایک دوست نے امریکہ سے ہم سے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا لاٹری کے ذریعے حاصل ہونے والا روپیہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے، اسلام نے جس طرح بہت ساری مختلف چیزوں سے منع کیا اور انہیں حرام قرار دیا، جس میں مردار، سور کا گوشت، اسی طرح شراب، اور اس کے ساتھ جوئے کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا۔ قرآن کریم نے جہاں پہ جوئے کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ شراب اور تیروں کے ساتھ جو زمانے میں بتوں کے سامنے تیر ڈال کے وہ قرآن اندازی کرتے تھے، اس کے متعلق فرمایا کہ رجسن، یہ پلید چیز ہے، من عمل شیطان، اور شیطانی عمل ہے، اس سے تم اجتناب کرو۔ اس کا واضح طور پہ اسلام نے ان کو منع کیا۔ اور اس میں جوئے کی جو ممانعت ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ یا تو انسان کے پاس بہت زیادہ مال، بغیر کسی محنت کے بہت زیادہ مال آ جاتا ہے، اور یا پھر اس کا جو اصل زر ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ جوئے کی یعنی بغیر محنت کے اور بعض اوقات مال آ جانا، اور بعض اوقات اصل زر چلا جانا، اور یہ ایسی بری چیز تھی جس کی ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ پھر لوگ اپنے گھر بار اور اپنے عزیز لوگوں کو بھی اس میں داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور اس لیے اس کی ممانعت فرمائی۔ جس طرح جوا ہے، لاٹری دراصل اسی کی ایک قسم ہے، اور اس میں بھی انسان بعض اوقات 10,000 ہزار پاؤنڈ یا 25,000 ہزار پاؤنڈ کی لاٹری نکلتی ہے، اور بعض اوقات وہ نکل آتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے اگر نہیں نکلی تو اصل زر بھی گیا۔ تو گویا یہ بالکل وہی صورت ہے جو جوئے کی ہے، اس لیے اسے واضح طور پر منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لاٹری خالص جوا ہے، اس لیے یہ منع ہے۔ جوا چونکہ اسلام میں منع ہے، اس لیے یہ منع ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا، ایک جگہ فرمایا کہ لاٹریاں بھی اس میں شامل ہیں، یعنی جوئے کے متعلق، اور فرمایا آج کل مسلمان یہ کام کرتے ہیں مگر یہ بھی جوئے میں شامل ہے، اور جوا ناجائز ہے، خواہ وہ کسی شکل میں ہو، خواہ کرا ڈال کر کھیلا جائے یا نشانہ مار کر کھیلا جائے، اسلام نے اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم جب دیکھتے ہیں تو جوا اس لیے بھی، جیسے میں نے عرض کی کہ اس لیے بھی اس کا ذکر کیا کہ بعض اوقات بغیر محنت کے بہت زیادہ مال آ جاتا ہے، اور انسان کو جب اس قسم کا مال آتا ہے تو پھر اس کے اخراجات، اس کے خرچ کرنے کے بھی ذرائع ویسے ہی ہوتے ہیں۔ جس بےہودگی کے ساتھ وہ مال آتا ہے، اسی بےہودگی کے ساتھ وہ پھر خرچ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لاٹری ہے، اس کے ذریعے غریب کو غریب تر کیا چلا جاتا ہے، اور امیر کو امیر تر یہ کرنے والی ہے، جو دراصل اسلام کے بنیادی احکامات کے بھی خلاف ہے۔ اور اسلام نے زکوٰۃ، ورثے کی تقسیم، یہ ایسے احکامات ہیں جن کے ذریعے جو مال ہے یا تجارت، اس کے ذریعے مال کو لوگوں کے ہاتھوں میں چکر لگتے
رہنے کو پسند کیا ہے تاکہ مال پر کسی ایک کا قبضہ نہ ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں کہ موجودہ حالات میں بھی اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں کہ جب کوئی ایک قوم جو ہے وہ مال سرمایہ پہ قبضہ کر لیتی ہے تو وہ جس طرح چاہتی ہے اس قوم کو پھر چلاتی ہے۔ اور آج کے دور میں ہم بڑی واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے اس چیز کو ناپسند کیا، نہ صرف ناپسند کیا بلکہ اس کو ناجائز قرار دیا کہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، فوائد بہت ہی کم ہیں۔ اس لیے جس طرح جوا حرام ہے اسی طرح لاٹری بھی حرام، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو ایک بڑا حصہ ہے رقم کا وہ کسی ایک فرد کے پاس چلا جاتا ہے، اور جو دولت کی تقسیم ہونی چاہیے معاشرے میں، جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ چکر کھاتا رہے، اس سے رک جاتا ہے۔ اور جو موجودہ بے چینی کی دنیا میں حالتیں ہیں اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ دنیا کی دولت کا بڑا حصہ جو ہے وہ 10% سے بھی کم لوگوں کے پاس ہے، اور باقی 90% جو ہے وہ بیچارے اس کے بغیر جو ہیں زندگی گزارے ہیں، اور اس تفاوت کی وجہ سے معاشرے میں بے چینی جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور ایک دوسرے سے طبقاتی تقسیم بڑھتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں نفرت اور حقارت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو سود ہے وہ بھی دراصل اسی لیے اسلام نے منع کیا ہے کہ یہ جو باتیں آپ نے بیان کی یا میں نے عرض کی ہیں وہ بالکل اسی طرح یہ سود بھی وہی کام کرتا ہے، اور چند جس طرح آپ نے کہا کہ 10% لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ اس پہ سودی قرض دیتے ہیں اور پھر ان حکومتوں کو اسی طرح چلاتے ہیں اپنی مرضی سے اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پوری کی پوری قوم جو ہے ان کی غلام بن جاتی ہے اور وہ اپنی ترقی کر ہی نہیں سکتے۔ اور جس کا عملی ہم دیکھ رہے ہیں نتیجہ، اور ایک جملہ وہ بڑا عام بولا جاتا ہے کہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ بے چینی جو ہے وہ معاشرے میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ منصور صاحب، اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہبہ اور وصیت میں کیا فرق ہے؟ یعنی بعض چیزیں لوگ کہتے ہیں جی میں نے ہبہ کر دی ہے، بعض جو ہے کسی کے حق میں وصیت کر دیتے ہیں کسی چیز کی، تو دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے بنیادی طور پر؟ ہبہ کا لفظی مطلب تو ہے تحفہ دینا، گفٹ، کسی کو گفٹ کر دینا، اور وصیت کا مطلب ہے کوئی تاکید کر جانا کہ میرے بعد یہ کام اس طرح کرنا، یا میرے بعد دولت کی یہ تقسیم اس طریقے سے کرنا، اس کو وصیت کہتے ہیں، ول بھی کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی فرق اس میں یہ ہے کہ وصیت زندگی میں ہوتی ہے لیکن اس پر عمل درآمد وفات کے بعد ہوتا ہے، کہ جو تقسیم ہے، جو اس نے وصیت کی ہے، اس کی جو تقسیم ہے وہ منتقل، اس کا انتقال اس وقت اس کی طرف ہوگا جب وہ شخص فوت ہو جائے گا، جبکہ ہبہ میں ایسا نہیں ہے۔ ہبہ میں یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں صحیح ہونے کی حالت میں کسی کو گفٹ دیا جائے، تحفہ دیا جائے، اور پھر اس پر اس کا قبضہ بھی کرا دیا جائے۔ اگر فرض کریں اگر ایک پلاٹ ہے، ایک جائیداد ہے، غیر منقولہ جائیداد ہے، وہ کسی کے نام لگائی جاتی ہے، ہبہ کر دی جاتی ہے، تو محض یہ کہہ دینے سے کہ میں نے اس کو تمہیں ہبہ کیا، اور اس گھر سے نہ خود نکلا جائے اور اس گھر پہ بھی قبضہ رکھا جائے، تو وہ کوئی ہبہ نہیں ہے۔ وہ وصیت کے زمرے میں تو آ سکتی کہ میری وفات کے بعد تم لے لینا، لیکن یہ کہنا کہ یہ میں نے گفٹ کر دی تمہیں اور ہبہ ہے، اور اس کا قبضہ نہیں کروایا اس شخص کا جس کو ہبہ کی جا رہی ہے، تو یہ ہبہ تکمیل نہیں پاتا۔ محض زبانی کہہ دینے سے ہبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہبہ کی حیثیت اس وقت قائم ہوتی ہے جب با قبضہ ہو اور دوسرے کی تحویل میں وہ چیز دے دی جائے۔ ایک تو یہ فرق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زندگی میں شرعاً کوئی شخص اپنی کل جائیداد کے 1/3 حصے تک کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زائد کی وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ یہ بہتر ہے کہ تم اپنے ورثاء کو غنی ہونے کی حالت میں چھوڑ کے جاؤ، بجائے اس کے کہ تم ان کو غریب ہونے کی حالت میں چھوڑ کے جاؤ، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں اور پھرتے جائیں۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ تم وصیت کرو تو 1/3 تک کی کرو، اس سے زائد کی وصیت کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی لیے ہماری بھی جو وصیت ہے اس میں بھی سلسلہ یہی ہوتا ہے کہ 1/3 تک کی وصیت کی جا سکتی ہے۔
اور جبکہ ہبہ میں یہ ہے کہ ہبہ آپ سارا بھی کر سکتے ہیں کسی کو، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس حالت میں ہبہ ہو جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان تندرست ہو، ٹھیک ہو، کیونکہ ہبہ میں اگر انسان کوئی چیز کسی کو دے رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی ان آسائشوں سے، ان لگژری چیزوں سے محروم کر رہا ہے۔ تو جو شخص خود محروم ہو رہا ہے اور وہ اپنے ورثاء کو بھی اگر محروم کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وصیت کرنے والا خود تو پورا فائدہ اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھایا جی خود پورا فائدہ اٹھائے گا، اور لیکن جب فوت ہونے لگا تو ورثاء کو محروم کرنے کے لیے کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، کسی کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے، تو ایک حصے کی وصیت کر دی کہ میرے بعد یہ اس کا، تو اس کو اسلام نے اتنا پسند نہیں کیا، اس لیے فرمایا وصیت کے متعلق کہ لا وصیت لوارث، کہ کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے، الا ان یشاء الورثۃ، سوائے اس کے کہ ورثاء سب راضی ہوں، سب متفق ہوں کہ ٹھیک ہے یہ جائیداد اس کو دے دی جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور وارث کے حق میں فرض کریں اگر کسی شخص نے وارث کے حق میں وصیت کی تھی تو قضاء میں اگر وہ معاملہ آتا ہے تو اس کی حیثیت کالعدم سمجھی جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور جو ورثاء کے حصے قرآن کریم نے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق پھر ان کی تقسیم ہوگی، ترکے کی تقسیم وراثت کے اصولوں کے مطابق ہوگی، وراثت کے اصولوں کے مطابق ہوگی، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ وصیت میں اگر کوئی شخص وصیت کر بیٹھا ہے لیکن بعد میں وہ اس کو خیال آتا ہے میں نے تو بڑا غلط کام کیا، تو میں نے اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو تم اپنے ورثاء کو محروم نہ کرو، اور تم نے غیر وارث کے حق میں ٹھیک ہے وصیت کر دی ہے، اور تمہارا اس کے پیچھے نظریہ یہ ہے کہ تم اس کو اپنے اصل ورثاء کو جن کا خدا نے حق مقرر کیا تم ان کو محروم کر رہے ہو۔ اگر کوئی ایسی صورت ہو تو پھر اس کو خیال آ جائے کہ میں واپس لے لوں، تو وہ واپس بھی لے سکتا ہے، اس وصیت کو منسوخ بھی کر سکتا ہے، فسخ بھی کر سکتا ہے، وہ اس کو پورا اختیار ہے۔ لیکن ہبہ کے متعلق سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو گفٹ دے، تحفہ دے، اور کیونکہ گفٹ تو محبت کے لیے ہوتا ہے، یہاں سے فرمایا کہ تحادو تحابو، کہ تم ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس کے نتیجے میں محبت پیدا ہوگی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ہبہ کرتا ہے کسی کو اور پھر بعد میں وہ واپس لے لیتا ہے تو اس کے اوپر حدیث میں ناپسندیدگی کے الفاظ ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ایسے جانور سے تشبیہ دی ہے کہ جو قے کرے اور بعد میں اس قے کو واپس چاٹ لے، تو اس سے تشبیہ دی گئی ہے ایسے شخص کو۔ لیکن یہاں پہ ایک استثناء ضرور کیا گیا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک بیٹے کو یا اولاد میں سے کسی ایک کو ہبہ کر دیا جاتا ہے، تحفہ دے دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہبہ درست نہیں قرار پاتا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی ارشاد ہے کہ اعدلوا بین اولادکم، کہ اپنی اولاد میں عدل کرو، انصاف کرو، اگر کسی کو ایک حصہ دیا ہے تو دوسرے کو بھی اتنا ہی دو۔ چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ان کے والد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لے گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو نعمان کو ایک غلام ہبہ کیا ہے۔ اب غلام اس زمانے میں ایک جائیداد سمجھا جاتا تھا اور ایک کمانے کا ایک ذریعہ تھا، اس زمانے میں رواج بھی تھا، تو یہ اس کو میں نے اس بیٹے کو ہبہ کر دیا، تو آپ اس کی گواہی دے دیں، آپ کو میں گواہ بناتا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے یہ بتاؤ تم نے اپنے سب بیٹوں کو یہ ایک ایک غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایسے نہیں کیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اشہد علی جورین، کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ تو چنانچہ آنسر نے فرمایا کہ اس بیٹے سے بھی واپس لے لو غلام، یا پھر سب کو اتنا ہی دو، چنانچہ ان سے بھی واپس لے لیا گیا۔ تو یہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یحل للرجل ان یعطی عطیۃ، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی تحفہ دے، ہبہ کرے، ثم یرجع فیہا، کہ پھر وہ اس کو واپس لے لے۔ استثناء کیا فرمایا؟ الا الوالد فیما یعطی ولدہ، کہ سوائے والد کے جو وہ اپنے بچوں کو جو دیتا ہے وہ واپس لے سکتا ہے۔ تو ہبہ اگر کیا گیا ہو تو وہ والد اپنے بچوں سے واپس لے سکتا ہے، اس صورت میں اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی پاسداری نہیں ہو رہی کہ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ تو اس وجہ سے یہ ایک صورت ہے، ہبہ اور وصیت میں بنیادی فرق جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں۔ اس میں یہ جو آخری والی ہے اس میں ویسے تو منصور صاحب نے وضاحت کاری دی ہے،
لیکن اس میں جو ناپسندیدگی ہے اس وجہ سے وہ والد کو کہا ہے کہ اگر وہ اس نے صرف ایک بیٹے کو دیا یا 2 کو دیا اور باقیوں کو نہیں دیا، یعنی عدل نہیں کیا، تو پھر وہ چونکہ ہبہ کے مرحلے مکمل ہی نہیں ہوئے، اس لیے وہ کل عدم قرار پائے گا۔ یعنی وہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیم کے خلاف ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، جس طرح منصور صاحب نے کہا کہ فرمایا کہ خدا کا تقوی اختیار کرو، خدا سے ڈرو اور اولاد کے درمیان برابری کرو۔ یہاں پہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ وضاحت بھی کر دیجئے کہ بعض اوقات ایک والد یا والدہ اپنی اولاد کے درمیان اپنی زندگی میں چاہتی ہے کہ میں، یا چاہتا ہے کہ میں اپنا جو ورثہ ہے، جو میری جائیداد ہے، میں اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کر دوں۔ تو اس میں فقہاء نے یہ عدل سے یہ مراد لی ہے کہ جو درست تشریح ہے اس کی، کہ مطلب یہ ہے کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس اولاد کو ملنا ہے وہ حصہ ان کو دے دیا جائے۔ یہاں پہ عدل سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیٹی کو بھی اتنا ہی دے جتنا کہ بیٹے کو دینا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ بیٹی کو نصف ملے گا بیٹے سے، اس لیے اگر وہ اپنی زندگی میں تقسیم کرتا ہے تو اس کی درست تشریح یہی ہے کہ وہ پھر بیٹے کو جتنا بیٹوں کو، یعنی ایک بیٹے کو اس سے نصف بیٹی کو دیتا ہے، تو یہ عدل کے ہی زمرے میں آئے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، عدل سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو بیٹے کو بھی اتنا ہی دے جتنا کہ وہ بیٹی کو، یا بیٹی کو بھی اتنا ہی دے جتنا کہ بیٹے کو دے۔ یہاں پہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیویوں کے درمیان عدل کی تشریح ہے وہ ہمیشہ مجھے یاد آتی ہے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں یہ فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل کا حکم ہے۔ تو عدل اور انصاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں بیویوں کو 6 گز کپڑا سوٹ کے لیے دے دیا جائے یا دونوں بیویوں کو 2 روٹیاں دے دی جائیں، بلکہ عدل کا یہ مطلب ہے کہ جس کا قد بڑا ہے اور اس کا سوٹ جو ہے وہ 6 گز میں بنتا ہے اسے 6 گز دیا جائے، اور جس کا قد چھوٹا ہے، جس کا 4 گز میں بنتا ہے، اس کو 4 گز کپڑا دیا جائے، تو یہی عدل ہے۔ جس کا پیٹ 4 روٹیوں سے بھرتا ہے اس کو 4 روٹیاں دینا، اور جس کا 2 روٹیوں سے بھرتا ہے اس کو 2 روٹیاں دینا عدل ہے، نہ یہ کہ دونوں کو 2 دے دی جائے، ایک کے پاس زیادہ ہو جائے اور ایک بیچاری بھوکی رہے، تو یہ عدل نہیں ہے۔ تو یہی تشریح یہاں پہ بھی عدل کی آئے گی کہ اولاد میں اگر تقسیم کرنا ہے تو پھر وہی طریق جو اس کے مرنے کے بعد۔ اور اس میں حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر یہ بھی بیان فرمایا کہ عدل کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ والد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے ایک بیٹا جو مثلا ایم اے پاس ہے، جیسے ابھی ذکر ہوا کہ جو بڑا ہے اس کی ضروریات زیادہ ہیں، اس کو ایک گاڑی لے کے دے دیتا ہے کہ چلو یہ اب یہ بڑا ہو گیا تو اس کو گاڑی لے کے دے دیتے ہیں۔ وہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی بچپن میں ہے، اپنی چھوٹی عمر میں، اس کو ضرورت ہی نہیں گاڑی کی، یا وہ نہ وہ لائسنس حاصل کر سکتا ہے، یا کئی اور قسم کی اس کے راہ میں روکے ہیں، تو یہ اس کے ذہن میں، والد کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب وہ بڑا ہوگا تو اس کو بھی میں لے دوں گا۔ لیکن بعض اوقات حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو والد کے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کی مالی حیثیت کم ہو جاتی ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، یا کسی اور وجہ سے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس بچے کے ساتھ بھی کر سکے، تو یہ بھی عدل کے منافی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نیت نیک تھی لیکن وہ اس اپنی نیت کی تکمیل نہیں کر سکا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس طاقت نہیں تھی، مالی کشائش نہیں تھی، وقت جو ہے وہ بدل گیا، حالات بدل گئے ہیں جی، تو اس وجہ سے وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ غالباً منصور صاحب یہاں پہ حسن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر وہ یہ کرتا ہے والد کہ ٹھیک ہے اس کے پاس مال و دولت ہے اور ایک بچے کو اس نے ایم اے کروا دیا ہے اور اس کے 2 بچے اور ہیں، تو ان کے لیے اگر وہ ایک رقم، ایک اماؤنٹ جو ان کی پڑھائی کے لیے ضروری ہے یا ان کے ایم اے کرنے کے لیے، ان کی پڑھائی تو اتنی اماؤنٹ اگر ان کے لیے رکھ لیتا ہے یا ان کے دے دیتا ہے تو یہ بھی ہبہ کے اصولوں کے خلاف نہیں ہوگا۔ کیوں منصور صاحب یہ ہے نا، تو وہ اگر ہبہ دے، چونکہ ایک بچے کو اس نے ایم اے کروا کے اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، تو 2 چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بھی اگر اتنی رقم وہ رکھ لیتا ہے تو بڑا بچہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ جناب عدل کے خلاف ہے، آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت تشریحات حضرت صاحب نے، چونکہ ہبہ کی بات ہو رہی تھی
تو یہ بھی حسان نے ساتھ ہی کی ہے. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ دونوں بزرگان کا. اگلا جو وقت ہے اس میں میرا خیال ہے ہم ایک اور سوال جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اور خان صاحب یہ سوال ہے کہ عام ذکر ہوتا ہے جی بچے کو نظر لگ گئی، فلاں چیز کو نظر لگ گئی، تو یہ نظر لگنا درست ہے؟ جی وسیم صاحب، حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی ہے حدیث، کہ فرمایا العین حق، کہ نظر لگنا جو برحق ہے. اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے، اور یہ بخاری میں ہی ہے، کہ وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر میں ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے پہ کچھ نشان تھے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو دم کرواؤ کیونکہ اسے نظر لگی ہے. تو اس احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات بڑی واضح طور پہ سمجھنی چاہیے کہ نظر جو ہے گویا ایک وقتی کسی کو نقصان یا معمولی نقصان ہو سکتا ہے. حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ مثال کے طور پہ کھانا کوئی کھا رہا ہے تو اس کے کوئی بڑے غور سے دیکھے تو اس کے ہاتھ سے بعض اوقات نوالا گر جاتا ہے یا پیالی چھوٹ جاتی ہے. حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ابا کو کبھی وہم نہیں ہوا، لیکن ایک بچی کے متعلق تھا کہ وہ اگر حضور کو کھانا کھاتے دیکھتی تھی تو وہ ہاتھ سے نوالا چھوٹ جاتا تھا، اور کئی دفعہ اس کو نوٹس بھی کیا گیا. تو یہ بعض وقتی طور پہ کوئی اگر نقصان ہو جاتا ہے اس قسم کا، نظر لگ جاتی ہے. لیکن یہ کہنا حضرت خلیفۃ مسیح رابع یا حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ یہ دراصل مسمرزم ہے، اس وجہ سے یہ جو نظر کا اثر ہے وہ بعض اوقات پڑ جاتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ اولاد نہیں ہوتی یا اس کی نظر لگ گئی ہے اور اس کے ہاں بچے نہیں ہو رہے، یا اس کی نظر لگ گئی ہے اور اس کے بچے مر جاتے ہیں، یا تو یہ وہم، یہ جو ہے یہ لغو باتیں ہیں. یہ اس قسم کی نظر نہیں. نظر کا وقتی طور پہ کوئی کھانا کھا رہا ہے تو پلیٹ اس نے بھری ہوئی ہے اور وہ ایک کسی کی نظر ایک ایسی پڑتی ہے کہ وہ بیچارے کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، وہ کھا تو گیا، جب تک اسے کہا کہ وہ نہیں نکلے گا وہ اس کو چین نہیں آتا. تو یہ بعض اوقات ایسے نقصان ہو جاتے ہیں. حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں پڑھ دیتا ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا کہ، اور حساب نے اس میں نظر لگنے کا علاج بھی بیان فرمایا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دم کرواؤ، اسی طرح حضرت صاحب نے بڑا خوبصورت اس کی تشریح فرمائی ہے. حضور فرماتے ہیں ہاں، کسی نے پوچھا کہ کیا نظر لگ جاتی ہے، اور اگر درست ہے نظر لگنا تو اس کا علاج کیا ہے. حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں لگ جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسی طاقت رکھی ہے کہ ایک کے خیالات کا اثر دوسرے کے اوپر جا کر پڑتا ہے. جب انسان ہر چیز کو نہایت ہی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس وقت اس کے دل میں اگر محبت کے خیالات پیدا ہوتے ہیں تو ساتھ ہی مخفی طور پر ایک خطرہ بھی پیدا ہوتا ہے. اور ایسے ہی دوسرے شخص میں بچہ ہو یا جوان منتقل ہو کر ایک قسم کا احساس کمزوری یا مایوسی کا احساس کمزوری یا مایوسی کا کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے. یہ ایک طبی بات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اقوال سے مستنبت ہوتا ہے. شریعت نے اس کو غیر معقول قرار نہیں دیا. ایسے لوگ جن کے دل زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر ان کی توجہ بہت ہی گہری ہو جاتی ہے، ان لوگوں کے ایسے خیالات جو ہیں وہ دوسرے کے دل پر اثر کر جاتے ہیں اور اس کا نام نظر ہوتا ہے. پس اگر ایسی حالت میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس صورت میں سورۃ فاتحہ یا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر بچے پر دم کیا جاوے، یا اگر بچہ نہیں جانور وغیرہ ہے تو اس پر ہاتھ پھیر دیا جائے. تو یہ دعا کی دعا بھی ہوتی ہے اور توبہ کی توبہ بھی. تو اس میں بتا دیا کہ یہ اس کا علاج ہے. لیکن بعض یہاں پہ یہ بھی بیان کر دوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے تو مختلف قسم کے مرچیں اس پہ گھما کے پھر آگ میں ڈالنا، حضرت ٹوٹ کے اور ٹونے اس قسم کے کرنے، اس کو نہایت لغو حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے ایک سوال و جواب میں بھی بیان فرمایا ہوا ہے
کہ یہ اس قسم کی علاج نہیں ہے. ہاں دم برحق ہے، اس میں دم کرنا چاہیے. اور دم کیا ہے؟ درس سورۃ فاتحہ اور قرآن کریم کی آیات پڑھ کر پھونک مارنا، اور اللہ تعالیٰ سے دراصل دعا کی جاتی ہے اور یہ مانگا جاتا ہے کہ یہ جو بد اثر ہے اس نظر کا وہ ختم ہو جائے. تو معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی تعلق رکھتا ہے اور توحید کے ضمن کے اندر ہی رہتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان توہمات میں مبتلا ہو. اگر کوئی ایسی صورت پیش بھی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اور اس کلام کے ذریعے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان اس سے بچ سکتا ہے. ابھی حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تشریح بیان فرمائی بڑی خوبصورت ہے کہ نظر سے مراد دراصل خیالات ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، محبت کے یا نفرت کے، دونوں ہو سکتے ہیں. اس کی مثال حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں ملتی کہ ایک شخص کے بارے میں شکایت ہوئی کہ اس میں دہریوں کے خیالات پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے غالباً حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پیغام بھجوایا کہ اس کو کہو کہ اپنی جگہ چینج کر لے. اور اس کی پیچھے وجہ یہی تھی کہ ان کے ساتھ جو شخص بیٹھا کرتا تھا اس میں یہ خیالات موجود تھے. تو جب جگہ تبدیل ہوئی تو آٹومیٹیکلی خود بخود ہی وہ خیالات جو دہریت کے تھے وہ ختم ہونے شروع ہو گئے اور نیکی کے خیالات پیدا ہونے شروع ہو گئے. تو یہ بھی ایک نظر سے ملتی جلتی ایک کیفیت ہے جو ہیں دماغی اثرات جو ہیں دوسرے تک جو پہنچتے ہیں اسی کی ایک شاخ ہے، اسی طرح کا اسی لیے فرمایا نا کونوا مع الصادقین، کہ جو نیکوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ کیا صحبت صالح ترا صالح کنن، کہ اگر صالح کی صحبت ہے تو صالح. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ وہ اسی طرح ہے کہ اگر کوئی شخص عطر والے کے پاس بیٹھے گا تو یا تو اس سے کچھ تھوڑا سا وہ شاید لگا دے، اس کو نہیں لگاتا تو خوشبو تو آئے گی. لیکن اگر بھٹی دھونکنے والے کے پاس بیٹھتا ہے تو یا اس کو وہ آگ اڑ کے اس پہ کپڑے جلائے گی یا کم از کم دھواں تو اسے سیاہ کرے گا. تو یہ وہی بات ہے کہ اگر انسان صحبت جیسی ہے، ویسے حضرت صاحب نے یہ جو منصور صاحب نے ذکر کیا غالباً پچھلے خطبے میں اس کا حوالہ ارشاد فرمایا، تو واقعی بڑی درست بات ہے. اصل میں وہی ہے جو اثر پڑتا ہے دل کے خیالات کا، دماغ کے خیالات کا. اور حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ نے، حضرت خلیفہ رابع نے مسمرزم اور ہیپناٹائز جو ہوتا ہے اسی کے دماغ کے اثرات ہیں جو دراصل اثر کرتے ہیں. اور بعض اوقات کسی کا خیال بھی نہیں ہوتا بیچارے کا، لیکن وہ ایسی نظر سے وہ دیکھتا ہے کہ وہ بعض اوقات لگ جاتی ہے، حالانکہ اس کا اپنا قصور نہیں ہوتا دیکھنے والے کا. تو یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے، یہ بھی نہیں وہ ہاں اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. جو ایسے لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے وہ ضرور کو بڑے حسد کرنے والے ہیں یا بالکل درست، ایسا بھی تصور پایا جاتا ہے. وہ جس طرح حضرت صاحب نے، وہ میرے سامنے ہے، حضرت صاحب فرماتے ہیں حضرت خلیفۃ مسیح رابع کہ فرمایا کہ بعض دفعہ لوگوں کے ہاتھ سے لقمہ گر جایا کرتا ہے. ہمارے ابا جان کو بالکل وہم کوئی نہیں تھا، لیکن ہماری ایک بہن کے متعلق کہا کرتے تھے کہ میں جب لقمہ کھاتا ہوں تو جب یہ توجہ کرے تو میرے ہاتھ سے گر جاتا ہے. اور واقعتاً وہ بات ٹھیک نکلی. تو نظر لگنے کا اتنا مطلب ہے کہ مسمرزم ٹائپ کی چیز ہے، مگر باقی جو وہم ہیں وہ فضول ہیں. کہ وہ آگے فرمایا کہ نظر لگ گئی ہے فلاں کا بچہ نہیں ہو رہا، یہ سب جھوٹ ہے. تو جیسے میں نے عرض کی کہ وقتی نقصانات ہوتے ہیں، دائمی ایسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن الجزاء دونوں بزرگان کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.